پنسوڑا صاحب دوپہر میں ہی مجھے یہ میں نے کہہ دیا تھا دوپہر میں کہ 6 بجے آئی جی صاحب کو طلب تو کر لیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے، لیکن جب آئی جی صاحب وہاں پر پیش ہوں گے اور ایف آئی آر پریزنٹ کریں گے تو پھر لاہور ہائی کورٹ بولے گا کہ یہ پھر غیر قانونی حراست تو ہے نہیں، یہ لیگل ڈیٹینشن نہیں ہے، تو لہٰذا میں تو اس کے حوالے سے کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور وہی ہوا۔ لیکن اب جو ایف آئی آر ہے اس میں جو پروویژنز ہیں 124 ہے، 153 ہے، 506، 505، اس کے اوپر بھی بطور لیگل ایکسپرٹ ضرور اپنی رائے دیجیے گا اور بتائے گا کہ آج کا سارا دن وہاں پر جو ہے کیسے گزرا اور کیا آپ کی کوشش تھی اور کس طرح سے پولیس نے اس کو مینیپولیٹ کیا، منوور کیا۔ میں اپنی لیگل تجزیے سے پہلے آج کی جو پروسیڈنگز ہیں ان کو سم اپ کروں گا ایک شعر کی صورت کہ ہم تو سمجھے تھے برسات میں برسے گی میں، جب آئی برسات تو برسات نے دل توڑ دیا۔ پرابلم یہ ہوئی کہ جب ہمیں صبح انگیج کیا گیا اور ہمیں بتایا گیا کہ اس طرح فواد چودھری صاحب کو 5:30 بجے ان ویری باربیرک وے اریسٹ کیا گیا ہے، ایک ایکس فیڈرل منسٹر کو، ایک جو سٹنگ ہمارے ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں ان کو بڑا عجیب طریقے سے اریسٹ کیا گیا، اس ٹائم پر ہمیں نہیں پتا تھا ایف آئی آر کا، لہٰذا میں لاہور ہائی کورٹ میں تھا۔ آئی پریپیئرڈ دس پٹیشن، ریٹ پٹیشن بنائی، پہلے ہیبیس کی، پھر اس کو ریٹ میں کنورٹ کیا۔ پٹیشن کے اندر جا کے ہمیں یہ سارا پتہ لگا کہ جناب اس وقت ایک ایف آئی آر ہے جو کہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ عجیب سی ایف آئی آر تھی۔ اس ایف آئی آر کی بات چھوڑ کر 12:10 پر جج صاحب نے غالباً 20 منٹ پر کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ میری کورٹ میں پروڈیوس ہو، اور یہی میری استدعا تھی، کیونکہ ہم سمجھتے تھے کہ ان کا جو پروسیس تھا سارا وہ سارے کا سارا ٹھیک ہے، آپ کو تھا۔ ایف آئی آر کا علم نہیں تھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہال ہاشمی صاحب کے حوالے سے وہ توہین عدالت کا مقدمہ تھا، سپریم کورٹ کے جج صاحبان کے بچوں کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ زمین تنگ کر دیں گے، اور فواد چودھری الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بات کر رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ دیر از اے کمپیریزن بٹوین دا ٹو سچویشنز، اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ حکومت کہاں سے بیچ میں آ گئی، حکومت ہی نے تو مقدمہ درج ہوا ہے، وفاق میں ہوا ہے، تھانہ اسلام آباد کا ہے جس کے اندر ہوا، اسلام آباد پولیس نے اٹھایا، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تو صرف کمپلینٹ کی ہے سیکرٹری نے، کیونکہ توہین عدالت تو ہوئی نہیں۔ وہ جو توہین عدالت کی بات کریں، ای سی پی کے پاس بالکل اختیار ہے، لیکن ای سی پی نے کوئی توہین عدالت کی کارروائی نہیں کی۔ دس از این ایف آئی آر registered under certain sections of the Pakistan Penal Code ایٹ اے پولیس اسٹیشن جہاں پہ وفاقی حکومت ان لوگوں کی ہے۔ جی اپنا پنسوڑا صاحب۔ جی سر، پہلی تو بات یہ کہ جہاں تک یہ کنٹیمپٹ کی بات کر رہے ہیں، ای سی پی کی پاور آف کنٹیمپٹ آلریڈی چیلنج ہے، اور ایک فواد چودھری صاحب کے ہی کیس میں چیلنج ہے، بیکاز بے تحاشا ججمنٹس ہیں جو کہتی ہیں کہ ای سی پی کورٹس نہیں ہے۔ تو ای سی پی جو پروٹیکٹیو ہوئی ہوئی آج کل اپنی کنٹیمپٹ کے بارے میں، دیٹ شوڈ بی ٹولڈ کہ کنٹیمپٹ ان کی نہیں ہو سکتی۔ دوسری بات، جو پروویژنز لگائی ہیں، قائرہ صاحب نے بھی بات کی کہ یہ سارا معاملہ عدالت میں گیا اور ہم کہاں سے آ گئے۔ دیکھیں، پاکستان میں بہت آسان ہے کسی پر کسی قسم کا مقدمہ کروا دینا، فیسیلیٹیٹ کرنا، اور پھر وہ پروسیس آف لا کو بھگتتا رہتا ہے۔ یہی کام جو ہے وہ فواد چودھری صاحب کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن کا جو اس وقت کانڈکٹ ہے یا جو رول ہے، ان کی ایگوز اتنی برٹل کیوں ہیں کہ چھوٹی سی بات پر ایک وہ اٹھ کر مقدمات درج کرانا، 124A جس کی لائف امپریزنمنٹ ہے، یعنی کہ آپ نے بغاوت کا مقدمہ درج کرا دیا ایک پارلیمنٹیرین پہ فار کرٹیسائزنگ دی الیکشن کمیشن آف پاکستان، جو کہ کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے۔ آج بھی عدالت میں ہم یہی باتیں بار بار کر رہے تھے، اور عدالت کو تو میں نے 6 بجے جب میں پیش ہوں تو میں احمد اویس صاحب بھی میرے ساتھ یہ بات بھی کی کہ سر آپ کے اپنے آرڈرز وائلیٹ ہوئے ہیں، میرے آرڈرز وائلیٹ نہیں ہوئے۔ آپ مجھے جو سجیسٹ کر رہے ہیں کہ میں کنٹیمپٹ اپلیکیشن دوں، یہ خود آپ کی طرف سے آنی چاہیے بات، وہ تو کوئی بھی پیش نہیں ہوا۔ اور سوال یہ تھا کہ فواد چودھری صاحب کو کورٹ میں پروڈیوس کر کے ہم صرف یہ پروو کرنا چاہتے تھے کہ ان کو جس طریقہ کار سے اٹھایا گیا ہے، سپریم کورٹ کی متعدد ججمنٹ سے، آپ خود وکیل ہیں اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ امیڈیٹ اریسٹ جو ہے وہ منشا نہیں ہوتی قانون کی، وہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ انویسٹیگیشن کریں، اگر ریزنیبل گراؤنڈ ایگزسٹ کرتے ہیں بندے کو اریسٹ پہ بلا لیں۔ اسی طرح فواد چودھری صاحب کو اگر وہ بلا لیتے تو انہوں نے اس مقدمے میں پیش ہو جانا تھا۔ رات کو 4 گاڑیاں باہر ان کے گھروں میں سے ان کو نکال کے، یہ کوئی دہشت گرد تو نہیں ہے، ایک ایکس فیڈرل منسٹر ہیں، پارلیمنٹیرین ہیں، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں، اس شخص کے ساتھ اس رویے سے صرف ایک میسج دیا جا رہا ہے پارٹی کو، اینڈ فار دیٹ میٹر باقی سب کو بھی، کہ اگر ایسے ہوگا تو ایسے ہوگا۔ تو یہ تو پھر پولیٹیکل فورسز کو ایک ویک کرنے کی سازش ہے، اینڈ آئی تھنک اٹس اے ویری کنسرٹڈ ایفرٹ، اور یہ رکنا ہوگا۔ اگر یہ رکے گا نہیں تو پاکستان کی جو ڈیموکریسی ہے وہ آہستہ آہستہ بالکل ول گو ڈاؤن دا ڈرین، اور پھر وہ جسے کہتے ہیں نا سنیاں ہو جن گلیاں تو پھر مرزا یار، پھر یہ پھر وہی ہوگا کہ کوئی ایک پرٹیکولر جو ہے اسکول آف تھاٹ وہی چلے گا، اور اس اسکول آف تھاٹ کا آئین اور قانون سے میرے نزدیک میں اسٹوڈنٹ آف لا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور آپ کے خیال میں پولیس نے جس طرح سے آج پلے کیا ہے، وہ جس طرح سے 3 گھنٹے انہوں نے وہ اپنا 3 اپرچونٹیز کے باوجود انہوں نے نہیں پروڈیوس کیا، اور اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو پہلے پتہ نہیں تھا کسی قسم کی بھی ایف آئی آر کا نہیں تھی کہ فواد چوہدری کے خلاف ایف آئی آر کا اندراج ہو چکا ہے؟
صبح سر جب یہ بات شروع ہوئی ہے اس ٹائپ تو ہمیں آئیڈیا ہی نہیں تھا، کیونکہ یہ پتہ لگا کہ ایک سرٹن ٹائپ کی گاڑی ہے جس نے اٹھایا، اور وہ ٹائپ کی گاڑی جب اٹھاتی ہے تو لوگوں کے خیالات بہت لیفٹ رائٹ اینڈ سینٹر جاتے ہیں. وہ تو آہستہ آہستہ جب 9-10 بجے ہیں تو تب پتہ لگا کہ ایف آئی آر ہے. بائی دیٹ ٹائم ہم اپنی پٹیشن فائل کر چکے تھے. لیکن ایف آئی آر کو اس طرح سیکرٹی، مطلب آج کل وہ دور نہیں ہے کہ آپ نے ایف آئی آر کرا کے بندہ فوراً گرفتار کرنا ہے. صحیح ہے. فواد صاحب کو گرفتار کر کے کیا ملے گا؟ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے، میرے تو بلکہ سننے میں یہی آ رہا ہے کہ شاید ان کا فزیکل ریمانڈ بھی نہ دیا جائے. وچ مینس کہ ان کو پرپز ہی کوئی نہیں اریسٹ کرنے کا. دی اونلی پرپز واز کہ وہ ٹرائل پہ اٹینڈنس سرو کریں گے. آپ نے جب ان سے ریکور کچھ نہیں کرنا، ان سے بات کچھ نہیں کرنی، تفتیش کے لیے وہ ویسے تیار ہیں، دین واٹ کمپیلز یو ٹو اریسٹ ہم؟ اٹ ڈزنٹ میک سینس. یہ آرٹیکل 10A کی بھی وائلیشن ہے، آرٹیکل 14 جو ڈگنیٹی ہے اس کی وائلیشن. آپ نے خود ابھی ایک ایشو بھگتا ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ جو ہائی ہینڈیڈنس آف پولیس ہے پنجاب کی، جو معاملات ہیں جس طرح وہ اٹھاتے ہیں لوگوں کو، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کو بلائیں گے آپ خود بھی چلے جائیں گے، مجھے بلائیں گے میں بھی چلا جاؤں گا، لیکن ہمیں اٹھا کے ڈالے میں پھینک کے لے جانے سے کیا ہوگا سوائے اس کے کہ میری تذلیل ہوگی سوسائٹی میں، لوگوں میں، ان دی ایسٹیمیشن آف ادرز آئی ول بی ریڈیکیولڈ. اس کے علاوہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے جو وہ ہمارے سے نکال سکتے ہیں.